بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16 اپریل 2017۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ پہلے انہوں نے انڈیا میں پڑھا، پھر یورپ گئے، وہاں پہ ڈاکٹر کی ڈگری لی۔ اب وہ کسی یونیورسٹی میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا کنٹریبیوشن ہسٹری میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو توحید دیا، تو ٹھیک ہے، توحید تو ایک لارجسٹ کنٹریبیوشن ہے۔ سوال ایک سیکولر کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کا؟ ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو ریلیجس سینس میں توحید دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ سیکولر کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، ان کا خیال یہ تھا کہ سیکولر کنٹریبیوشن سارا کا سارا سیکولر سویلائزیشن کا ہے۔ سیکولر سویلائزیشن، جس کو ماڈرن سویلائزیشن کہتے ہیں، تو سیکولر سویلائزیشن کا سارا کنٹریبیوشن ہے سیکولر سینس میں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، میں مانتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سیکولر سویلائزیشن کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سیکنڈری ہے، اور اسلام کا جو ہے پرائمری ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہے اسی نے دنیا کو تمام سیکولر چیزیں دی ہیں، لیکن اس معاملے میں سیکولر سویلائزیشن کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سیکنڈری ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ میں نے کہا ساری چیزیں جو ہیں جس کو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سویلائزیشن کو، ان سب کو اسلام نے شروع کیا۔ یعنی اپرچونیٹیز کے ڈور کھولے اسلام نے، اور ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اسے اس کو اویل کیا۔ پھر میں بتایا کہ دیکھیے، دنیا میں ہزاروں سال سے نیچر ورشپ ہو رہی تھی، یعنی سمندر کو پوجنا، پہاڑ کو پوجنا، سورج چاند کو پوجنا، جو نیچر کہتے ہیں اس کو ہم، ورڈ آف نیچر، وہ بنا ہوا تھا آبجیکٹ آف ورشپ۔ تو اسلام نے پہلی بار ہسٹری میں یہ کیا کہ نیچر کو ورشپ سے ڈیلنگ کر دیا، نیچر کو ورشپ سے ڈیلنگ کر دیا۔ تب شروع ہوا انویسٹیگیشن۔ تو پھر نیچر میں جو ٹیکنالوجی تھی، نیچر میں جو سارے سیکرٹ تھے، سارے لا آف نیچر تھے، ان سب کو ڈسکور کرنا شروع کیا یورپ میں۔ تو پہلا کام جو تھا وہ تھا نیچر کو اور ورشپ کو، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا۔ تو نیچر کو ورشپ سے ڈیلنگ کیا اسلام نے۔ کس چیز کو اسلام نے دیکھا ختم کیا تھا؟ جو کریٹر ہے اس نے انسان کو آزادی دی ہے، آزادی، ٹوٹل فریڈم۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی چیز کو بالکل ختم کر دیا جائے، یعنی ادر دین گاڈ کی ورشپ جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ یہ خدا کی اسکیم آف تھنگس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے کیا کہ نیچر کو ورشپ سے ڈیلنگ کر دیا، تب ترقیاں شروع ہوئیں۔
ساری ترقیاں. اور اس کا اعتراف کچھ ٹاپ کے لوگوں نے کیا ہے، مثلاً آرنلڈ ٹائنبی نے. اسی طرح دیکھیے، دنیا ہمیشہ ایک ہی چیز چاہتی تھی، ایڈوانسمنٹ ایڈوانسمنٹ ایڈوانسمنٹ، یعنی اقدام کر کے لڑنا، اقدام کر کے ٹکرانا. یعنی ایڈوانسمنٹ کی گلوری جانتی تھی دنیا. اس لیے دنیا کی تاریخ لڑائی کی تاریخ بن گئی. دنیا کی ہسٹری لڑائی کی ہسٹری بن گئی. اسلام نے بتایا کہ سب سے بڑی چیز ریٹریٹ ہے، ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. جیسے دیکھیے، خالد بن الولید جو تھے، وہ موتا کے موقع پر ان کا مقابلہ ہوا رومی فوجوں سے، تو انہوں نے ٹکراؤ کرنے کے بجائے واپسی کا فیصلہ کیا، مدینے چلے آئے. تو مدینے کے لوگوں نے ان کو کہا، یا فرار، اے بھاگنے والوں. مدینے میں ان کو جو استقبال کیا گیا، وہ یا فرار کا کر، اے بھاگنے والوں. تو رسول اللہ نے فرار کر نہیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، فرار نہیں ہے وہ. ہم القرار ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ قرار ہیں. قرار کے معنی آگے بڑھنے والے. اس میں دیکھیے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بس ایڈوانس کرنا جانیں تو آپ پلاننگ نہیں کر پائیں گے. پلاننگ جو ہے ٹائم چاہتی ہے. پلاننگ چاہتی ہے کہ آپ کا سوچنے کا ٹائم ہو، اسسمنٹ کا ٹائم ہو، اپرچونیٹی تلاش کرنے کا ٹائم ہو. تو ریٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ کا ٹائم لینا. دنیا اس کو جانتی نہیں تھی. وہ یہ جانتی تھی کہ بس لڑ جاؤ، ایڈوانس کرو. تو رسول اللہ نے حدیبیہ میں ریٹریٹ ہی تو کیا تھا. آپ جا رہے تھے مکہ، مدینہ سے مکہ. حدیبیہ کے موقع پر آپ کا راستہ روکا گیا، آپ کا اور آپ کے اصحاب کا. تو وہاں پر آپشن دو میں تھا، یا تو آپ لڑیں یا پیچھے ہٹ جائیں. یا تو آپ قریش سے لڑیں، جو اس وقت مکہ کے سردار بنے ہوئے تھے. تو آپشن دو میں تھا، یعنی یا تو آپ قریش سے لڑیں یا مدینہ واپس چلے جائیں. تو آپ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، ریٹریٹ کیا آپ نے. حدیبیہ کا واقعہ ریٹریٹ کا واقعہ ہے، پسپائی. ریٹریٹ کو کہتے ہیں پسپائی. اسی سے فتح مبین نکلی، ان فتح لکا فتح مبینہ. اس ریٹریٹ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا. کیوں؟ جب آپ واپس آ رہے تھے حدیبیہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں اتری تھی یہ سورہ. یعنی ابھی کچھ ہوا نہیں تھا، راستے میں اتری تھی یہ سورہ، ان فتح لکا فتح مبینہ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے لڑائی نہ کر کے، ایڈوانس نہ کر کے ریٹریٹ کا جو فیصلہ کیا، وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا واپس لوٹ کر پلاننگ کرنا، بیٹر پلاننگ کرنا. تو ریٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ. یہ دنیا جانتی ہی نہیں تھی. اللہ نے ہسٹری میں اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا. اس کانسیپٹ کا سب سے بڑا واقعہ شاید وہ ہے جو کروسیڈس کے بعد پیش آیا. آپ جانتے ہیں کروسیڈس کی وار جو ہے 200 سال تک جاری رہی،
اور سارے یورپ ان شامل تھا، لیکن وہ لوگ ہار گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہارنے والا کیا کرتا ہے؟ ریونج لیتا ہے. کوئی بھی ہارنے والا آسانی سے ریونج کا موقع کھلا نہ ہو. جیسے آپ دیکھیے ابھی مسلمان جو سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ریونج ہے. مسلمان جو سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں جگہ جگہ وہ ریونج ہے. تو کوئی بھی ہارنے والا کوئی بھی ہو اس کے لیے یہ موقع کھلا ہوا ہے کہ ریونج کا دروازہ کھول دے. ریونج. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا تھا تو کروسیڈرس نے ریونج نہیں کا راستہ نہیں پکڑا، ریونج کا آپشن نہیں لیا. کروسیڈرس میں ہارنے کے بعد انہوں نے ریونج کا آپشن نہیں لیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے نان پولیٹیکل فیلڈ، نان بیٹل فیلڈ میں کوشش شروع کر دی، جس کا آغاز ہوا رینیسانس سے. اس کے بعد پھر سویلائزیشن وجود میں آئی. تو یہ تھا ریٹریٹمنٹ کا کارنامہ. تو رسول اللہ سے پہلے دنیا یہ جانتی تھی لڑو، ایڈوانس کرو. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، پیچھے ہٹو، ریٹریٹ کرو. اس سلسلے میں دیکھیے ایک اور واقعہ میں عرض کروں گا، بہت ہی انٹرسٹنگ. ہجرت کا واقعہ. رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور مدینہ چلے گئے تھے. سارے مسلم رائٹر جو ہیں وہ ایک واقعے کو نہیں بتا پاتے. وہ یہ کہ آپ مکہ سے میں اس وقت اس رات کو، ہجرت کی رات کو، حضرت خدیجہ کے گھر میں تھے جو بہت بڑا گھر تھا. آپ بیک ڈور سے رات کے وقت نکلے تھے. جتنے مسلم سیرت نگار ہیں سب نے اس واقعے کو نہیں لکھا کسی نے. سب سے پہلے جس نے اس کو دریافت کیا ایک مستشرق ہے. میں نے ایک مستشرق کی کتاب، ایک اورینٹلسٹ کی کتاب کی بات کو پڑھا، کیونکہ ہمارے سیرت نگار جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لکھا ہے کہ بیک ڈور سے نکلے تو یہ تو بزدلی ہوگی. تو ایک اورینٹلسٹ نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کیا تو اس نے نکالا کہ وہ تو بیک ڈور سے نکلے تھے. اب غور کیجیے کہ اس رات کو مکہ کے جو آپ کے دشمن لوگ تھے وہ تلوار لے کر آ گئے تھے وہاں پر آپ کے گھر کے سامنے. کیونکہ ایک ٹرائبل کلچر میں یہ ٹریڈیشن تھی کہ وہ کسی دشمن کے گھر میں گھس نہیں سکتے تھے، باہر مارتے تھے. وہ مار کسی کو مارنا ہو تو باہر مارتے تھے، وہ گھر میں گھس کبھی نہیں مارتے تھے. وہ دیٹ واز پارٹ آف ٹرائبل کلچر. تو باہر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نکلیں تو ان کو ہم ماریں گے. اور رسول اللہ نے بہت ہی خاموشی سے رات کے وقت بیک ڈور سے نکل کے چلے گئے. اور نکلے بھی تو مدینہ کی طرف نہیں گئے، الٹی طرف گئے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نکلنے کے بعد غار ثور میں ٹھہرے تھے. وہ مدینہ کی الٹی طرف ہے، مدینہ کی طرف نہیں ہے. تو یہ ہے ریٹریٹ. رسول اللہ نے ہسٹری میں غالباً پہلی بار دنیا کو یہ بتایا کہ بڑی چیز ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، بڑی چیز ریٹریٹ ہے. کیونکہ ایڈوانسمنٹ کیا ہے؟ لڑ کے مر جاؤ، کچھ وہ مرے کچھ تو مرو. لیکن ریٹریٹ جو ہے وہ اپنے کو بچاؤ، ٹائم لو، ری پلاننگ کرو. ری پلاننگ کر کے بہت ہی ویل کنسیڈرڈ رسپانس دو صورتحال کا. یہ فارمولہ ہسٹری میں غالباً پہلی بار اسلام نے دیا. ایسے دیکھیے
اس زمانے میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو انڈسٹریل ورلڈ میں ہے، جس کو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. آج انڈسٹریل ورلڈ میں یہ بہت کامن ہے آؤٹ سورسنگ. بڑی بڑی کمپنیاں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. لیکن آؤٹ سورسنگ کا کانسیپٹ سب سے پہلے رسول اللہ نے دیا تھا. آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے تو حملہ کر کے فوجی قبضہ کر اس پہ کرنا اور پھر فائدہ اٹھانا نہیں. اس کو رہنے دو اپنی جگہ پر، کمپنی کا کام کو کرنے دو، تم اسے آؤٹ سورسنگ کرو. تو آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے نان کنفرنٹیشنل میتھڈ. بادشاہ لوگ لڑ کر لوگوں کو مار کر کے موقع کو چھینتے تھے، زمین چھینتے تھے. لیکن آؤٹ سورسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو، ہم ان سے آؤٹ سورس کریں گے. تو رسول اللہ نے مکہ میں یہی کیا تھا. مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی 7ویں صدی عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں کعبہ پر مشرک لوگوں کا قبضہ تھا. انہوں نے کعبہ کو بت خانہ بنا دیا تھا. تقریباً 360 بت رکھ دیے تھے اس کے اندر. کیوں رکھے تھے؟ یہ رکھے تھے سارے ٹرائب پوری عرب کے وہاں آئیں گے، نظریں چڑھائیں گے پوجا، اور اس سے ہمارا بزنس چلے گا. یہ ہوتا تھا. ان 360 بتوں کا مقصد یہی تھا کہ بزنس چلے. جیسے آج کا ٹورزم پر بزنس چلتا ہے ویسے تھا وہ معاملہ. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ آؤٹ سورسنگ کیا آپ نے. یعنی کعبہ میں بت جو تھے اس کو آپ نے چھوڑا نہیں، اس پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ان بتوں کی وجہ سے وہاں جو گیدرنگ ہوتی تھی ان گیدرنگ کو آپ نے بطور آڈینس استعمال کیا. وہاں آپ جاتے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو. دیٹ واز فرسٹ ایگزامپل آف آؤٹ سورسنگ. تو آج جو دنیا میں بہت ہی اسٹیبلش طریقہ ہے آؤٹ سورسنگ، بڑی بڑی کمپنیاں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور آؤٹ سورسنگ نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ لڑائی نہ کرو، فوج مت چڑھاؤ کسی ملک میں، آؤٹ سورسنگ کرو. مثلاً جو فرینچ کمپنی اور برٹش کمپنی جو تھی اس نے ایشیا اور افریقہ میں فوج لائے. وہ لوگ فوج پر قبضہ کیا، کالونی بنائی. یعنی فرانسیسیوں نے افریقہ میں کالونی بنائی، برٹشرز نے ایشیا میں کالونی بنائی، فوجی قبضہ کیا. آج وہی لوگ بغیر فوجی قبضے کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے. کیسے؟ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے سے. وہی فرانس، وہی برٹن، آؤٹ سورسنگ کے ذریعے سے. نہ لڑائی ہے، نہ فوج ہے، نہ کچھ ہے. لیکن آؤٹ سورسنگ کا جو میتھڈ ہے اس کو دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے اس کا ایگزامپل سیٹ کیا مکہ میں 7 سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا دین ہے. یہ بظاہر سیکولر دین ہے، لیکن اس دین میں آپ چاہے مذہبی مشن آپ کا ہو یا سیکولر مشن ہو، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میتھڈ کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ سیکولر اور مذہبی کو فرق نہیں ہوتا. فرق جو ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی کے معاملے میں ہوتا ہے. فرق جو ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی کے معاملے میں. لیکن جو میتھڈ ہے، میتھڈ تو چاہے وہ استعمال کرے یا وہ استعمال کرے. تو اس کو پیغمبر اسلام نے انٹروڈیوس کیا. تو ہیومن ہسٹری کو
یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اس لیے وہ لڑائی کی ضرورت ہی ختم کر دی. وہی فرانس جو اس سے پہلے فوج لے کر گھسا تھا افریقہ میں, وہی برٹن جو فوج لے کر گھسا تھا ایشیا میں, اب ان کو فوج کی ضرورت ہی نہیں. اب وہ آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا دین ہے, یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ اسلام کا دنیا کے لیے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اسٹڈی بہت سپرفلس اسٹڈی ہے, گہری اسٹڈی نہیں ہے. گہرائی کے ساتھ انہوں نے ہسٹری کو نہیں پڑھا. آپ جانتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کا ایک ہوتا ہے سپرفلس اسٹڈی, کچھ کتابیں پڑھ لی, ایک ہے ڈیپ اسٹڈی. تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ہسٹری کا ڈیپ اسٹڈی نہیں کی, ڈیپ اسٹڈی نہیں کی. جب بھی آپ کو کوئی رائے کام کرنا ہو کسی کے بارے میں بھی, تو ہمیشہ یاد رکھیے ڈیپ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیشہ. یہ غلطی کبھی نہیں کرنا چاہیے, کچھ چیزیں ادھر ادھر پڑھ لیں اور رائے بنا لی. کوئی بھی سبجیکٹ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کچھ ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا اور رائے بنا لی. جس کو عربی میں کہتے ہیں تصفو. تصفو کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب آپ کو ملی, اس کی ورق گردانی کیا آپ نے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, رائے بنا لیا. تو تاریخ کے بارے میں تصفو کے ذریعے رائے نہیں بنانا چاہیے, ڈیپ اسٹڈی کے ذریعے رائے بنانا چاہیے. موجودہ کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ خود اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں جانتے. جس چیز کو سنت سمجھتے ہیں وہ تو کچھ معمولی چیزیں ہیں کہ داڑھی ہے, پاجامہ ہے, اسی کو سنت سمجھے بھی. آپ جانتے ہیں کہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, نام ہوتا ہے شمائل, یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل. اس میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. جتنے شمائل کی کتابیں آپ پڑھ لیجیے, جیسے شمائل ترمذی کو پڑھ لیجیے, یہی چھوٹی بات ملے گی آپ کو. کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں بتا پاتے وہ. تو دنیا سمجھتی ہے کہ پیغمبر جو تھا وہ کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں تھا ہسٹری میں. اس کا ہسٹری میں کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں تھا. یہی سب تھا کہ آنکھ میں سرما لگاؤ اور داڑھی بڑھاؤ اور پاجامہ اونچا ہو, کرتا نیچا ہو. تو یہی دنیا کی نظر میں ایک بڑی چیز نہیں ہے. تو ہماری شمال کی کتابیں جو ہیں وہ یہ دنیا کو نہیں بتا پاتی کہ پیغمبر کا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن اسلام کا یہ ہے کہ دنیا میں ایکویشن کو بدل دیا. اسلام نے ایکویشن کو بدل دیا. دنیا پوری تاریخ میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دوست اور دشمن, دوست اور دشمن. آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ لوگوں کا پولیٹیکل رول قائم ہوا روس میں 1917 میں. 1917 میں 100 سال پہلے. تو کمیونسٹوں کا قول کیا تھا, جو ہمارا ساتھی نہیں وہ ہمارا دشمن ہے. وہ یہی جانتے تھے, یا تو ساتھی یا دشمن. قرآن میں ایک عجیب غریب فارمولہ دیا گیا, ادفع باللتی احسن,
فیض الذی بینک و بین عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اتفاق بالتی حاصل کے معنی کہ پازیٹیو پلاننگ کرو, نگیٹو پلاننگ مت کرو, ریئیکشن مت کرو. کوئی تم کو بظاہر دشمن دکھائی پڑتا ہے تو نگیٹو پلاننگ مت کرو, ریئیکشن مت کرو, پازیٹیو پلاننگ کرو. تو جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. دوست معنی کیا ہے؟ وہ تمہارا سپورٹر بن جائے گا. تو اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا کہ جو تم کو دشمن نظر آتا ہے اس کو تم سپورٹر میں کنورٹ کرو, سپورٹر میں کنورٹ کرو. تو ایک اور کیٹیگری ساری دنیا ڈائیکاٹمی میں جی رہی تھی. ڈائیکاٹمی, دوست دشمن, دوست دشمن. اس ڈائیکاٹمی کو اسلام نے بدل دیا, ایک تھرڈ آپشن بتایا. ساری تاریخ میں یہی ڈائیکاٹمی چل رہی تھی, دوست دشمن کی ڈائیکاٹمی. اسلام نے ایک تھرڈ پوزیشن بتائی, وہ تھی سپورٹر. یہ بات قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے کہ جو تمہارا دشمن نظر آئے تو دشمن کیوں کہتے ہو, اس کو سپورٹر بناؤ. سپورٹر بناؤ. تو یہ رسول اللہ نے استعمال کیا اس فارمولے کو کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے ان کو آپ نے سپورٹر کے طور پر استعمال کیا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیچر میں یا ہسٹری میں ایگزامپل سیٹ کرنا. ایک ہے مسجد مدرسے کی دنیا میں ایگزامپل سیٹ کرنا, لیکن اس سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ نیچر میں, ہسٹری میں ایگزامپل سیٹ کرنا. تو دیکھیے موجودہ زمانے میں ایک بہت ہی بڑا ایگزامپل سیٹ ہوا ہے, وہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے. مسلمان تو نہیں جانتے ابھی بھی, مسلمانوں نے خود اپنے پیغمبر کی بڑی بڑی صورتوں کو بھلا دیا. وہ لوگ جو بہت زبردست طریقے سے پاجامہ اونچا پہنتے ہیں اور کرتا نیچے لمبا پہنتے ہیں, بہت اہتمام کرتے ہیں ٹوپی کا, داڑھی کا, وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی بڑی بڑی سنتیں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیکولر قوموں کے اندر اس کا ایگزامپل سیٹ کیا. مثال کے طور پر جاپان, آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جتنا ظلم بتاتے ہیں اپنے اوپر, ان سارے ظلموں سے ہزاروں گنا بڑا ظلم وہ تھا جو امریکہ نے جاپان پر کیا. جو مسلمان کہتے ہیں نا پر ظلم ہو رہا ہے, تو سارے ظلموں کو اکٹھا کیا جائے, دنیا بھر میں جو ظلم مسلمانوں پر بتاتے ہیں وہ, ان سب سے بڑا ظلم وہ تھا جو امریکہ نے جاپان پر کیا کہ 2 ایٹم بم ان کے بڑے شہروں پر گرا دیے. ہیروشیما اور ناگاساکی. بہت ہی بڑی تباہی آئی. لیکن جاپان نے زبردست یو ٹرن لیا. امریکہ نے اس وقت جنگ جب ختم ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی, تو جاپان کا ایک بڑا جزیرہ یوکوناوا قبضہ کر رکھا تھا انہوں نے. جنرل میک آرتھر جاپان کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. امریکہ کی ایجوکیشن جہاں چلائی گئی, لیکن انہوں نے ٹکراؤ نہیں کیا. انہوں نے پلاننگ کی اور امریکہ سے پیسہ لیا. امریکہ سے پیسے لے کر اپنی نیشنل پلاننگ کی. انہوں نے کوئی سوال نہیں چھڑا انہوں نے اوکیناوا کا یا جنرل میک آرتھر کا یا اور جو امریکہ کا جو ڈومینیشن تھا, کچھ نہیں. صرف اپنی نیشنل جو ان کا نیشنل پلان تھا اس کو چلانا امریکہ کے تعاون سے.
امریکہ کے کوآپریشن سے. اور آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کے اندر ہسٹری بدل گئی. جاپان جو ہے ایمرج کیا ایک اکنامک سپر پاور کے طور پر. تو دنیا میں جو ترقیاں ہیں بظاہر تو مختلف قوموں نے طریقے کیے ہیں, لیکن اس کا جو پرائمری رول جو ہے وہ اسلامی کا ہے. سیکنڈری رول دوسروں کا ہے, سیکنڈری پرائمری رول اسلام کا ہے. موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گن کلچر, بام کلچر, سوسائڈ بامبنگ, اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیں. حرام سمجھ کے چھوڑ دیں, تب ان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی, تب وہ سیرت رسول کو سمجھ پائیں گے, تب وہ اسلام کے پیغام کو جان پائیں گے. ابھی تو جاننے کی پوزیشن بھی نہیں ہے. ہمارے باپ تھے فرید الدین کا, تو گاؤں میں ان کی حیثیت چودھری کی تھی, بڑے زمیندار تھے. تو وہاں پر یہ دلت لوگ تھے, آج کل دلت کہتے ہیں, اس زمانے میں چمار بولا جاتا تھا, اس کو چوروٹی کہتے تھے ان کی آبادی کو. ہمارے گاؤں میں جو چوروٹی تھی اس میں دلت کے 2 فیملی میں لڑائی ہوئی, صبح سے شام تک لڑتے رہے وہ لوگ. مطلب مسلح لڑائی نہیں, جھگڑا فساد, مار کاٹ والی لڑائی نہیں. تو شام کو یہ لوگ آئے ہمارے باپ کے پاس اس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے. تو ہمارے باپ نے دیکھا کہ یہ دن بھر لڑتے رہے ہیں, تو یہ تو بھوکے ہوں گے. تو ایسی حالت میں تصفیہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے دونوں فیملی کو کہا کہ پہلے ان کو وہ دیا, راشن دیا. اس زمانے میں راشن ہوتا تھا چاول اور دال, کھچڑی پکاؤ. تو پہلے ان کو کہا کہ جاؤ کھچڑی پکاؤ, کھاؤ پہلے. تو کھچڑی پکاؤ اور پکا کے کھاؤ, پانی پیو, تب جھگڑے کا تصفیہ ہوگا. تو وہ لوگ جب انہوں نے کھایا پیا تو ٹھنڈے ہو گئے, تو بغیر باہر سے ختم ہو گیا قصہ, بغیر باہر کی قصہ ختم ہو گیا, اور خوش گھر واپس چلے گئے, خوش گھر واپس چلے گئے. تو جھگڑے سے بات بڑھتی ہے, آپ جھگڑا نہ کریں تو بات ختم ہوتی ہے. یاد رکھیے ہمیشہ, چاہے خاندان ہو یا خاندان کے باہر ہو, جھگڑا ہوتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. پہلے جھگڑا ختم کیجیے, پھر ساری بات طے ہو جائے گی. تو مسلمان اس وقت جو جھگڑ چھڑے ہوئے ہیں دنیا قوموں سے, گن کلچر, بم کلچر, سوسائڈ بامبنگ, تو اس پوزیشن میں کہ وہ سمجھے باتوں کو. تو سب سے پہلے ان کو کہا جائے کہ جا کھچڑی پکاؤ, کھاؤ, کھا کے اپنا ٹھنڈا کرو, پھر بات فوراً طے ہو جائے گی. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے, مسلمان سے مطلب امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے, سنت رسول دی ہے, تاکہ وہ دنیا کو بتائیں. دنیا کو رب العالمین کا جو تحفہ ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں. لیکن وہ لڑ بھی رہے اس پیسے میں نہیں پہنچائے. تو ان کو پہلا کام یہ ہے کہ جا کر کھچڑی پکا کے کھائیں, اپنے مائنڈ کو ٹھنڈا کریں. تب وہ اس پریشر میں ہوں گے کہ دنیا کو رسول اللہ کی سنت, قرآن کا پیغام
اسلام کا جو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو انسانوں تک پہنچائیں. تو اس وقت مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ کچھ بھی شکایت ہو اس شکایت کو بھلا دیں. کچھ بھی شکایت, رسول اللہ نے بڑی بڑی شکایتوں کو بھلا دیا کہ کعبہ کو بت خانہ بنا دیا لوگوں نے, تو بھلا دیا اس شکایت کو. تو مسلمانوں کا پہلا کام ایک شکایت کو بھلانا, پہلا کام ہے شکایت کو بھلانا. تب ان کا مائنڈ اس قابل بنے گا کہ وہ کچھ سوچیں. جو بھی شکایتیں مسلمانوں کو ہوں ان سب کو بھلاؤ, چاہے کتنی بڑی شکایت ہو. مثلا شکایت ہے کہ بابری مسجد اٹھا دیا, تو بھلاؤ اس کو. یہ شکایت ہے کہ امپائر کو توڑ دیا, ٹرکش امپائر, مغل امپائر, اسپینش امپائر, بھلاؤ اس کو. آج کا جو عثمان ہے اسی یاد میں جیتا ہے, اسی یاد میں جیتا ہے کہ یہ ظلم کیا, وہ ظلم کیا. شبلی نے کہا تھا کہاں تھے لوگ ہم سے انتقام فتح ایوبی, دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا سامنا کب تک. اس کو بھلاؤ اس کو. انہوں نے ٹرکی امپائر کو توڑا, انہوں نے مغل سلطنت کو توڑا, انہوں نے اسپینش امپائر کو توڑا. بھلاؤ اس کو, بھلاؤ. کیونکہ جو بڑا رول تمہارا ہے کہ اللہ کے دین کا جو تحفہ آیا ہے اس کو تو پہنچانے کے قابل نہیں. اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں, قرآن اور سنت کی شکل میں ایک تحفہ بھیجا ہے, ایک تحفہ سارے عالم کے لیے. اس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کیونکہ رسول اللہ دنیا کی قوموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, ایک تحفہ بنا کے بھیجے گئے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہنچائیں اس تحفے کو, لیکن شکایتوں میں جی رہے ہیں. شکایتوں کی وجہ سے وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ اس تحفے کو پیش کرے دنیا کے سامنے. یہاں تک کہ جیسے ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, وہ رہتے ہیں امریکہ میں, وہاں اچھی سروس ان کی ہے, لیکن یہاں جب تک رہے وہ شکایت کی بات, ڈونلڈ ٹرمپ کی شکایت کی ہے, وہ شکایت. تو کیا وہ امریکہ میں رہتے ہیں, لیکن کیا وہ دنیا کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بنانا پڑے گا, تب آپ اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے وہ دنیا تک پہنچا پائیں گے. تو کوئی بھی شکایت آپ کو, کتنی بڑی شکایت ہو کہ بابری مسجد اٹھایا, ٹرکی امپائر کو توڑا, اسپینش امپائر کو توڑا, مغل سلطنت توڑا, کچھ بھی اس سے بھی بڑی کوئی شکایت ہو, بلا دو اس کو. کیوں؟ جو اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے وہ آپ پہنچا نہیں پا رہے ہیں انسان کے اوپر. اللہ رب العالمین کا تحفہ آپ کے پاس ہے, اس کو آپ پہنچا نہیں پا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا جو کی طرف سے آپ کو دیا ہوا جو رول ہے, وہ رول آپ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو بھلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں 300,000 بتوں کو بھلا دیا, تب آپ وہ کر سکے, اپنا میسج چلا سکے. وہ لڑتے, شروع سے لڑتے, ساری تاریخ مکہ کی بس لڑتے رہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین ہے اسلام اور قرآن اور سنت رسول کی شکل میں, وہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا گفٹ ہے, تحفہ ہے. وہ آیا ہے تاکہ دنیا کو پہنچایا جائے. امت محمدی کے پاس وہ تحفہ آیا ہے تاکہ وہ دنیا کو پہنچائے, جسے پوسٹ مین کے پاس آتا ہے. کہ پوسٹ مین کے پاس بائی پوسٹ ایک تحفہ آتا ہے, اس لیے کہ وہ ایڈریس کو پہنچائے.
تو ہمارے پاس جو اللہ کے رب العالمین کا جو تحفہ آیا ہے وہ اس لیے کہ وہ انسان تک پہنچائیں اس کو. تو یہ بھی فرض ہو گیا ہے کہ جو بھی چیز رکاوٹ ہو اس فرض کی ادائیگی، اس ڈیوٹی کی ادائیگی میں، اس ڈیوٹی کی ادائیگی میں جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ختم کرو. تو یہ جو شکایتی مائنڈ ہے اس کو ختم کرو، شکایتی مائنڈ کو ختم کرو. کیونکہ آپ غور کیجیے، آخرت میں جب سارے انسان اکٹھا ہوں گے اور مسلمان وہاں شکایت کریں کہ ہمارے پارک کو توڑا لوگوں نے، تو یہ سنی جائے گی شکایت، وہاں سنی جائے گی؟ کوئی نہیں سنے گا، کوئی فرشتہ نہیں سنے گا اس کو. ایک ہی بات پوچھی جائے گی کہ جو اللہ رب العالمین کا جو تحفہ تمہارے پاس بھیجا گیا تھا انسانیت کو دینے کی، وہ تم نے دیا کہ نہیں دیا؟ وہاں کوئی نہ سنے گا نہ کوئی اس کا کوئی چرچا ہوگا کہ مسلمان وہاں یہ رجسٹر کھولیں، یہ دفتر کھولیں وہاں پر کہ ہمارے پر ڈسکرمنیشن ہوا تھا، ہم کو ہماری مسجد کو توڑ دیا تھا، ہمارے پارک کو ختم کر دیا تھا. وہاں کوئی سننے والا نہیں، نو ٹیکر. آخرت میں جو پوچھا جائے گا، جس چیز کی اہمیت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو کے واسطے سے ایک تحفہ پہنچانا چاہا تھا سارے انسانوں کے لیے، ایک تحفہ رحمت، ایک بلیسنگ. تو امت محمدی نے اس تحفے کے لوگوں تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ کوئی شکایت وہاں سننے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کچھ نہیں، کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے، کیونکہ ہم سب کو اس دن کا سامنا پیش آنا ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے انسان کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. تو اس دن جو چیز کام آئے گی وہی آج، اسی کو آج لینا ہے. جو اس دن کام نہ آئے وہ آج کو چھوڑ دینا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھیں اور اس دن کو لے کر اپنی سوچ بنائیں جب یوم یقوم الناس رب العالمین کا واقعہ پیش آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Question answer session. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. People who are watching it on Facebook, please also mention your location when you send your question and comments in the comment section. مولانا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو آئے ہیں. پہلا کامنٹ بھیجا ہے بنگلور سے غفران صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب, your analysis of Prophet leaving from the back door before his emigration to Medina to avoid confrontation with Quraysh was an eye-opener. Your retreat principle that retreat is to buy time to save oneself for replanning is full of wisdom. Jazakallah Maulana Sahab for putting things in right perspective. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے بھیجا ہے، وی شوڈ اڈاپٹ کمپلینٹ فری ایٹیٹیوڈ اینڈ شوڈ یوز میتھڈ آف آؤٹ سورسنگ ایز مسلم امہ. مولانا اب سوال لیتے ہیں. میرٹھ سے سوال بھیجا ہے فاروقی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب مینی پیپل تھنک دیٹ اسلام از ناٹ کمپیٹیبل
with present secularism or democracy? I want to know your opinion on this. دیکھیے یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے. اسلام تو پوری طرح کمپیٹیبل ہے. میں نے آج کی بات جو کہی اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ قومی ایٹیٹیوڈ بن گیا، اسلامی نہیں. آج کے مسلمانوں کی پوری پالیسیاں، ان کی سارا ایٹیٹیوڈ سب جو ہے قومی ہے، کمیونٹی کو لے کر کے، اسلامی نہیں ہے. تو آل دا بلیم گوز ٹو مسلم کمیونٹی اینڈ ناٹ ٹو دا اسلام. جی مولانا، اگلا سوال عبد الوہاب صاحب نے کیا ہے لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یو سیڈ crusaders did not take the option of revenge and went in the direction of non-political field. But today can't we say that the West has again started crusades without naming it as crusades? Otherwise, why they are doing so much of violence in the Muslim world? What is your opinion on this? یہ بالکل ہی انتہائی حد تک بیس لیس بات ہے. انہوں نے ہرگز کروسیڈ نہیں چھوڑا. مسلمانوں نے انتقام کا پالیسی اختیار کی ہے. جگہ بم مارتے ہیں، جہاں دیکھیے بم مارتے ہیں. وہ تو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ تو کنٹرول کر رہے ہیں. کتنے بڑے فالسوڈ میں جی رہے ہیں مسلمان. ساری دنیا کے مسلمان اسی فالسوڈ میں جی رہے ہیں. اپنے کو اس فالسوڈ سے نکالیے. یہ ایک شیطانی تھنکنگ ہے یہ، کہ جو بلیم جاتا ہے مسلمانوں پر وہ بلیم ڈال رہے ہیں آپ ویسٹ پر. ویسٹ نے ہرگز کروسیڈ نہیں چھوڑا ہے. مسلمانوں نے چھیڑ رکھا ہے سوسائڈ بامنگ. تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں نہیں کنٹرول کریں گے؟ 9/11 کس نے کیا؟ تو وہ چاہیں گے کہ 9/11 دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. ویسٹ چاہتا ہے کہ 9/11 دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ رام مندر، وہ بابری مسجد دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. ایسے وہ چاہتے ہیں کہ 9/11 دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اس فالسو سے باہر آئیے. میں نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ اس قسم کی سوچ کو کبھی قبول نہیں کرے گا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ڈاکٹر وقار عالم نے یو ایس اے سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، وی ان یو ایس اے ڈو اسٹڈی یور بکس اینڈ ڈسکس یور فلاسفی آف دعویٰ ورک ان آر اسٹڈی سرکل. Your teachings of positive thinking prevails in this meeting. Instead of making negative comments about Trump, we decided to pray for him to give him the wisdom to become a better person. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. مولانا اگلا سوال کویت سے بھیجا ہے جاوید احمد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، your approach towards everyone is of hammering, but it is due to your efforts to straighten people so that they become paradise oriented. Many of us live far away from you, so I want to know how can we all do self hammering on an ongoing basis. پہ اور سمجھائیے، یہ بھی کہہ سکتا ہوں. آپ خود مان رہے ہیں کہ مسلمان غلطی پر ہیں، تو اور سمجھائیے، ان کو اور سمجھائیے. مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ آپ سے بہت دور ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں، تو آپ شاید ان کی ڈائریکٹ ہیمرنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ خود سیلف ہیمرنگ کیسے کریں؟ وہ پروسیس کیسے اپنے اندر لائیں؟ ہماری باتوں کو پہنچائیے، ہماری لیکچر کو، ہماری کتابوں کو پہنچائے ان کو تک. یہ طریقہ ہے. ان کو لنک بھیجیے کہ سنیں وہ ہماری باتوں کو. مولانا اگلا سوال شری نگر سے عامر موری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا صاحب، پیپل ہیو این ایلیمنٹ آف سینٹیمنٹ
Once that sentiment gets hurt, we tend to react. How can we manage these sentiments? Please give us your guidance. دیکھیے سینٹیمنٹ کیا چیز ہے؟ سینٹیمنٹ نام ہے شیطان کے ایکٹیویشن کا. انسان کے اندر ایک چیز ہے, اس کو شیطان ایکٹیویٹ کرتا ہے تو وہ ایموشن بن جاتا ہے. وہ اس وقت انسان شیطان کے یعنی شیطان کے اثر میں آ جاتا ہے. تو ایموشن کو لے کر کے آدمی سوچے اور اقدام کرے تو وہ تو اس سے شیطان کو فالو کیا اس نے. اسے توبہ کرنا چاہیے, اسے توبہ کرنا چاہیے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. جی مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے جس میں سوال بھی ہے ڈاکٹر وقار عالم صاحب کا. ان کا جو کامنٹ کم کوشچن ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا محترم, الحمدللہ the message of CPS mission has reached globally in last few years and lot of prepared minds are in making today around the world. I feel this is the right time to step back, consolidate and prepare a dedicated team with focused training for Allah's work according to CPS philosophy. A team of Ikhwan Rasool is ready and need an intense training from you. I hope you will consider the urgency and chalk out a program to prepare a dedicated team to take this mission forward. انشاءاللہ انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے فیصل صاحب نے مینگلور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا you said the first thing Muslim should do is to forget the complaint against others. Maulana, how can we do it practically, as mind becomes restless if someone does bad to you? I try to implement what I learn from your talks and books, but I am still struggling. For example, I have faced situations in office and at home when I was wronged, and I tried forgiving them, but the thought of their wrongdoing kept bothering me. My question is, what is the practical way to forgive and also forget the instances of wrongdoing? Please give your guidance on this. دیکھیے مسلمانوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے. یہ جو آج کل نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں. نعت خوانی سے اللہ خوش ہونے والا نہیں ہے. نعت خوانی کی دھوم مچی ہوئی ہے. ہرگز بس سمجھیے کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے گا. مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کی سنت کو مانتے کہ نہیں مانتے. جیسے دیکھیے رسول اللہ 13 سال تک مکہ میں تھے. مکہ میں رسول اللہ کو جو ستایا گیا اس طرح کا ظلم کسی مسلمان کو نہیں ہوا, بہت زیادہ. لیکن آپ دیکھیے مکہ سے جب نکلے آپ اور مدینہ پہنچے تو کبھی بھی آپ کو نہیں بتا سکتے کوئی حدیث کہ آپ نے وہاں شکایت کی ہو مکہ والے کو ظلم کی. مثلا آپ سیرت ابن ہشام میں دیکھیے ہجرت کے بعد کا واقعہ کہ رسول اللہ جب مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے تو جو پہلا خطاب کیا تھا آپ نے وہ پورا کا پورا سیرت ابن ہشام میں موجود ہے. اس کا ٹائٹل ہے اول خطبۃ خطبھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ. اس خطبے کو پڑھیے آپ, ایک لفظ اس میں نہیں ہے کہ مکہ والوں نے ظلم کیا, مکہ والوں نے ستایا, مکہ والوں نے ہم کو بھگا دیا, کچھ بھی نہیں. اس کا ریفرنس ہی نہیں, اس کا ریفرنس ہی نہیں کہ مکہ والوں نے ہم کو نکال دیا مکہ سے. بلکہ کیا ہے, ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ. تو مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی نعت خوانی سے خدا کبھی خوش نہیں ہونے والا ہے, ناممکن ہے. انہیں رسول اللہ کی سنت کو اختیار کرنا پڑے گا.
تب اللہ ان سے خوش ہوگا. اچھی طرح سمجھ لیجیے, اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ نعت خوانیاں چاہے اب جتنے ہو رہی ہے اس سے 1000 گنا بڑھ جائیں, تب بھی کچھ بھی نہیں ملنے والا آخرت میں. ملے گا اس وقت جب کہ مسلمان رسول اللہ کی سنت کو فالو کریں. وہ فالو یہ کہ شکایت کو بلاؤ, شکایت کو بلاؤ, شکایت کو بلاؤ. مولانا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہیں گے سوال لینے سے پہلے. مولانا اقبال عمری صاحب نے چنئی سے بھیجا ہے, مولانا آج آپ نے دور جدید کا سٹارٹنگ پوائنٹ کو اتنا واضح کیا کہ آج تک کسی نے اس کو شعوری طور پر ڈسکور نہیں کیا. آج آپ نے جو لوگ مس فٹ اسلام بتاتے ہیں, آپ نے اس اسلام کو موسٹ فٹ مذہب بنا دیا اور بتایا کہ اسلام پرفیکٹ ہے, مسلم مس فٹ ہیں اور ان کو اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب. فراز خان صاحب نے دلی سے بھیجا ہے, مولانا ٹوڈے آئی لرنڈ اے ویری بگ لیسن دیٹ ٹو ریٹریٹ از دا ریکوائرڈ پالیسی. Save yourself, gain time to replan and to give a well-cultured response to a situation. This is the amazing policy. Jazakallah Maulana Sahab. Dr. Farida Khanam نے دلی سے لکھا ہے, مولانا when Muslims will realize that all their problems can be solved only when they begin to take part in divine dawa mission, because only then they will receive the divine blessings. محمد رفیع چوگلے صاحب نے ممبئی سے بھیجا ہے, دا ریٹریٹ آف خالد بن ولید فرام موتا اینڈ دا ریٹریٹ آف دا پروفٹ فرام حدیبیہ آر دی ایگزامپلز آف ایڈوانسمنٹ ود پلاننگ دیٹ دا پریزنٹ ڈے مسلمس لیک ان. ریاض بھٹ صاحب نے مولانا ایک سوال بھیجا ہے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, the main theme of the strategy to be adopted is avoidance of confrontation. Similarly, deep study is requisite for making an opinion. These two things are missing in today's Muslim representatives, which they feel is cowardice. To work on creating positivity among Muslims, how can progress be accelerated? مولانا what are your views on this? آپ نے ٹھیک بات کہی, اپنی کوشش کو بڑھا دیجیے. ایکسلریٹ یور ایفرٹ, لائن تو آپ کی صحیح ہے بالکل سوچ. اگر آپ نتیجہ کم دیکھتے ہیں تو اور کوشش بڑھا دیجیے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ابو دھابی سے امیر قریشی صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا صاحب ان یور اوپینین واٹ از علم الکلام, اس کو واضح کریں. علم الکلام پر ہمارے ایک پورا مقالہ ہے, علم کلام قدیم و جدید, اس کو آپ پڑھ لیجیے. ویسے علم کلام اصولاً جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ریشنل ٹرم میں انڈرسٹینڈیبل بنانا. علم کلام جو ہے وہ کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کو ریشنل ٹرم میں انڈرسٹینڈیبل بنانا. تو عباسی دور میں جو علم کلام تھا, اس دور میں یونانی فلسفی کا دبدبہ تھا, تو یونانی تھاٹ جو تھا اس کے روشنی میں انہوں نے اسلام کو انڈرسٹینڈیبل بنایا. اب وہ ختم ہو چکا وہ دور. اب تو سائنٹیفک, اب تو ایج آف ریزن ہے, اب سائنٹیفک لاجک دنیا میں چلتی ہے. اب سائنس کی روشنی میں آپ اسلام کو انڈرسٹینڈیبل بنائیے. اور میری جو کتاب ہے الاسلام مصدع, وہ اسی ٹاپک پر ہے. ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو سفینوائڈ بون نے بھیجا ہے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب یور ایوری انالیسز از جسٹ لائک اے بگ برڈ اپروچ. مولانا دلی سے سوال کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے, اسلام has had a pivotal role in strong foundation of the modern age. What is Islam's role in the modern age now? What is your comment on this, Maulana?
میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑا جو رول ہے اسلام کا، جو مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کی طرف سے دنیا کے سامنے آنا ہے، یعنی اسلام خود تو چل پھر کے نہیں پہنچے گا، پہنچانا تو مسلمانوں کو ہے. تو سب سے بڑی بات جو دنیا کو بتا سکتے ہیں مسلمان، کہ اسلام نے ایکویشن کو بدل دیا. قدیم زمانے جو ایکویشن جو تھا وہ دیٹ واز بیسڈ آن ڈائیکاٹمی، دشمن دوست دشمن دوست. قرآن نے ایک تھرڈ آپشن نکالا، دشمن دوست اور سپورٹر. یہ جانتے نہیں لوگ. یہ ڈائیکاٹمی کو قرآن نے زیادہ بہتر اس کی شکل دی ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ دوست اور دشمن کے سوا بھی ایک ہے، اب وہ ہے سپورٹر. تو لوگوں کو سپورٹر بناؤ، کیا ضرورت لڑنے کی. یہ جو کانسیپٹ اسلام کا ہے، یہ دنیا کو بتانا، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کام ہے. لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو چھوڑنا پڑے گا وائلنس، اپنے ہتھیاروں کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، تب ایک رول بتا پائیں گے وہ. مولانا اگلا سوال پاکستان سے بھیجا ہے اجمل صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ لا آف بلاسفیمی، اس کے بارے میں بتائیں. لا بلاسفیمی ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ تو اب بہت پیریڈ بنی ہے. یاد رکھیے، مرتد کو قتل کرنا اور سو کال شاطب کو قتل کرنا، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے. ہمارے دونوں پر لکھا ہے تفصیل سے. یہ بات کو بنایا گیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ قانون نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں. مرتد کو مار ڈالو، نہیں کرو قرآن میں. شاطب کو مار ڈالو، نہیں قرآن میں. جو لوگوں نے ایسے لا بنائے ہیں اپنے ملکوں میں، وہ جرم کیا ہے، خود جرم کر رہے ہیں وہ. یعنی شاطم کے نام پر، یہ مرتد کے نام پر جو قانون بنائے جن ملکوں میں، ان ملکوں نے خود جرم کیا ہے. یہ ملک خود پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. کیونکہ دیکھیے، چاہے ارتداد کا کیس ہو یا سو کال شتم کا کیس ہو، وہ کیس ہے ڈفرینس آف اوپینین کا کیس ہے. آپ اس سے بات کیجیے، ملیے اس کو سمجھائیے، کتاب پیش کیجیے. یہ مسلمان اس کو نام دے رکھا ہے. یہ نام مسلمانوں کو دیا ہوا ہے. ارتداد شتم یہ مسلمانوں کو دیا ہوا نام ہے. ان کے اپنے نزدیک تو ڈفرینس آف اوپینین کا کیس ہے. وہ ان سے آپ پوچھیں تو یہ نہیں کہ ہم اپنے کو ارتداد کیس نہیں بتائیں گے، وہ نہ شتم کا کیس بتائیں گے. وہ یہ تو آپ نے ان کو یہ نام دے رکھا ہے. ان کے اپنے نزدیک وہ ڈفرینس آف اوپینین کا کیس ہے. تو آپ ان کو ملیے، ان کو سمجھائیے، ان کی کتاب دیجیے، ان سے گفتگو کیجیے نرمی کے ساتھ. مولانا اگلا ایک کامنٹ لیں گے جس پہ سیشن کو ختم کریں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے سید احمد علی صاحب نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اٹس آلویز ڈیلائٹفل ٹو اٹینڈ یور لیکچرس. یور ورڈز آف وزڈم اف اپلائڈ ٹو آور لائفس not just make it simple but also beautifies our soul, which further helps to develop and strengthen the divine connection with God. May Allah grant you health. Jazakallah khair. So we will end this session today. We'll be back next Sunday, same time. Thank you.